السلام علیکم گائز، سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھوٹے موٹے مسائل، مطلب ڈیلی روٹین کے۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوگا، علم میں اضافہ بھی ہوگا، بہت سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم اس پہ ریکٹ کریں گے، مطلب دیکھیں گے، اور یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا۔ تو اس پہ تھوڑا بہت ریکٹ کرتے ہیں، زیادہ مسائل نہیں ہوں گے، 2-3 مسائل ہوں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ غیر شرعی تقریبات میں شرکت۔ نساء اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں، میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا، تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو کام، جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں، جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو میرا، کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ بگڑ گئے، ایسے بہت کم ہیں کہ حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ نہیں بگڑے۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، روب بھی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بنیں، کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے، جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور سے، ان غیر محرم مردوں سے، تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں۔ تو جو شارٹ ہیں، تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا، آپ کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے۔ اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ نے، تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا ہے۔ رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا، تو بہن کی شادی میں آپ، ہاں ٹھیک ہے، برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے، اصل مقصد تو ہے پورا جسم ڈھانپنا، تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو، وہاں ڈول ڈھمکے نہ ہو رہے ہوں، اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بہن کی شادی سے میں بائیکاٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں، وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے، تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے۔ لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس میں عورت کے شرعی پردے کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد حسین ویسٹ بنگال انڈیا سے کہتے ہیں، میری داڑھی نہیں آتی ہے، صرف تھوڑی سی تھوڑی کے پاس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کی شیو کر سکتا ہوں تاکہ داڑھی اچھی آئے؟ مجھے معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا بہت بڑی سنت ہے اور اسے کٹوانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور میرے دوست بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ گھر میں ممی پاپا بھی شیو کرنے کا کہتے ہیں تاکہ داڑھی جلدی نکلے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مہربانی فرما کے جواب دیں۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نیت سے بھی داڑھی کاٹنا کہ تاکہ گھنے بال آ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو احادیث ہیں داڑھی کے رکھنے پر وہ عام ہے، تو اعف اللحیٰ حدیث میں آتا ہے داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اپنے حال پہ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ بس جس طرح نکل رہی ہے نکلنے دو، ہاں ایک مٹھی کے بعد آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو باقی جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں۔ قرآن میں ہے نا، نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو اپنے حال پہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو فالو کریں۔ باقی ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں تو شریعت کی نافرمانی کی باتوں میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ پوری داڑھی آپ کی آ جائے گی بہت جلد، یہ تو نیچرل ہے، شروع میں چند بال آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ زیادہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اسلام میں مرد کے لیے شیو کرنا بہت نامناسب، اور اس میں اسلام نے تنقید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو اب اگلی ویڈیو پہ جاتے ہیں ہم۔
بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں. تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اچھا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چونٹیاں مار ڈالیں. تو اللہ نے ان کو وحی دی، وحی کی حل واحدتن، کہ ایک چونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کرتے ہیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں. لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں. ایک مسئلہ میرے سامنے آیا کہ ڈیلی روٹین میں ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ رات میں ناخن کاٹنے چاہیے کہ نہیں کاٹنے چاہیے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. مفتی طاہر مسعود نے بہت اچھی نمائندگی فرمائی ہے، ہم دیکھتے ہیں. محمد عمیر صاحب پوچھتے ہیں رات میں ناخن کاٹنے کا حکم. محمد عمیر حسن یو پی سے. آج کل عوام الناس میں یہ بات بہت پھیل چکی ہے کہ رات میں ناخن نہ کاٹیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا شرعاً کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ناخن جب بڑھ جائیں تو کاٹیں، اس کو لازم ہے، واجب ہے اس کا کاٹنا، چاہے رات ہو یا دن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دن میں کاٹیں یا رات میں کاٹیں. عوام میں جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ 100% غلط ہے. تو گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مفتی طاہر مسعود نے بتایا کہ رات میں ناخن کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بہت جگہ پھیلی بھی ہے بات، مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. اب میں اس جگہ دیکھا ہے کہ مطلب میں ناخن کٹوانے، اب میرے گھر والے بھی مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رات ہو گئی مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹو. تو اب بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ لیں گے یہ غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.